بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ناظرین، ہم نے پچھلی قسط میں دیکھے تھے کہ آل یاسر پر اور حضرت بلال پر کفار قریش بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اب ہم قسط 32ویں میں دیکھیں گے آگے قصہ کیا ہے۔ ایک بار عمار کے گھر والوں کو کفار ستا رہے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آل یاسر نے رسول اللہ کو ملتجی نگاہوں سے دیکھا۔ ان مظلوموں کی نگاہیں زبان حال سے کہہ رہی تھی، یہ جرم عشق تواں می کش دغوگا نیست، تو نیز بر سرے بام آ کے خوش تماشائست۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آل یاسر صبر کرو، جنت کا وعدہ بالتحقیق تمہارے لیے ہے۔ اپنے آقا و مولا کی زبان سے اس بشارت کو سن کر عمار بن یاسر کے گھر والوں کے چہروں پر خوشی کی سرخی دوڑ گئی۔ زبان نہیں، دل کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی غلامی کا کلاوہ اب ہماری گردنوں سے نکل نہیں سکتا، چاہے ہمارے جسموں کا ایک ایک جوڑ کیوں نہ جدا ہو جائے، ہم اب آپ ہی کے ہو کر جینا اور مرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی مصیبت اب اسلام سے نہیں پھیر سکتی، اور ہم نے کچھ سمجھ کر ہی تہ گلا رکھا ہے۔ مکہ کی فراغ و وسیع زمین مسلمانوں پر تنگ کر دی گئی تھی۔ ایک ایک صحابی کافروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہا تھا۔ اذیت کوشیوں کے انداز بھی عجیب و غریب تھے۔ کسی مسلمان کو درخت سے باندھ کر الٹا لٹکا دیا جاتا اور چٹائی میں آگ دے کر دھواں اس کی ناک میں پہنچایا جاتا۔ کسی کے دونوں ہاتھ پلنگ کے پایوں کے نیچے دبا کر کئی آدمی اس پر بیٹھ جاتے اور غریب کے ہاتھوں کی کھال چھل جاتی۔ ذلت، اذیت اور ایذا رسانی کے جو سامان وہ کر سکتے تھے، وہ سب کے سب ان ظالموں نے کر ڈالے۔ خود ذات رسالت کے ساتھ وہ گستاخیاں کی کہ انسانیت کے شہ رگ بلبلا اٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے گزرتے ہیں، کانٹے بچھائے جاتے اور پائے مبارک کانٹوں کی نوکوں سے زخمی ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستہ سے جا رہے ہیں اور کسی مکان کی چھت سے کسی کافرہ نے خاک کا ٹوکرا سر اقدس پر پھینک دیا اور تمام جسم مٹی میں اٹ گیا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ ابن معیط بہت دیر سے تاک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے تیزی کے ساتھ بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال دی اور اس زور سے چادر کو بل دے کر اینٹھا کہ رحمت دو عالم کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر آ گئے۔ حضرت ابوبکر نے شدید مزاحمت اور زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس شکی کے ہاتھ سے چادر جیسے تیسے چھڑائی۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ تم اس شخص کو قتل کرتے ہو جو تم لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لے کر آیا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ ایک بار حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم گھر میں اس حالت میں تشریف لائے کہ سر اقدس گرد میں اٹا ہوا تھا۔ ایک کافر کی گستاخی نے فرق رسالت اور جبین سعادت کو خاک آلود کر دیا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے دیکھا تو پانی کا برتن لے کر دوڑی، سر اقدس پر پانی ڈال کر گرد دھونے لگی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، ضبط کے باوجود گریہ نہ رک سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم و کمسن بیٹی کو روتا دیکھ کر فرمایا، جان پدر رو نہیں، خدا تیرے باپ کو بچا لے گا۔ مکہ میں بکریوں اور اونٹوں کے لیے پناہ تھی، مگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر امن و سلامتی کے تمام راہیں بند کر دی گئی تھی۔ اس بستی کا ایک ایک ذرہ آپ کا دشمن تھا، در و دیوار آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ ہر طلوع ہونے والی صبح کافروں کی ایذا رسانیوں میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیتی۔ کفار قریش ذات رسالت اور صحابہ کرام کو مٹانے پر پوری طرح تل گئے تھے۔ قبائلی نزاعوں اور مخاصمتوں نے اسلام دشمنی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ ہر کافر مسلمانوں کو ستانے میں دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا۔ خدا کے نیک بندوں کو ستا کر وہ لوگ اپنی محفلوں میں فخر کرتے اور ایک دوسرے کے ظالمانہ کارناموں کو سراہتے۔ سچائی آتشی امتحان سے گزر رہی تھی، حق آزمائش کی بھٹی میں تپایا جا رہا تھا۔ اسلام کا سفینہ مخالفت کفر کے ہولناک طوفانوں کے مقابل تھا۔ خوفناک تصادم
पुरखतर टकराव, हौसला शिकन दुश्मनी, मुस्लिहीन और परिस्तारान हक व सदाकत को बहरहाल मुखालिफतों का सामना करना पड़ता है, मगर कुफ़ार कुरैश बड़े बेदर्द मुखालिफ थे। हर्म व कर्म और अफ़ू व दरगुज़र तो वह जानते ही न थे। सच्ची बात का जवाब उनके पास तलवार, नीज़े, बर्छी और पत्थर के सिवा कुछ न था। उनकी दुश्मनी का कोह आतिश फशा पूरी कुव्वत के साथ आग उगल रहा था। अदावत शबाब पर थी। किसी किसी काफिर ने तो अपना काम धंधा तक छोड़ दिया था। इस्लाम को मिटाने के लिए इसने ये एसार किया था। वह इस जहालत को बहुत बड़ी कौमी खिदमत समझता था। नस्ली असबियत, बर्बादी और हलाकत हर मुमकिन ज़राए के साथ मैदान में आ गया था। बातिल का हक से टकराव हो रहा था। कुफ्र मुतमईन था कि मुट्ठी भर इंसान इन सफाकाना मुखालिफतों का आखिर कब तक मुकाबला करते रहेंगे। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मुसलमान मजबूर होकर हथियार डाल देंगे, इन्हें झुकना पड़ेगा, और अगर उन्होंने शिकस्त कबूल न की तो वो मिट जाएंगे। मौत उनके सरों पर मंडला रही है और हलाकत उनकी राह देख रही है। गिनती के चंद आदमी हज़ारों बहादुरों का मुकाबला नहीं कर सकते। घास के तिनके कितने ही पुरजोश और हौसलामंद क्यों न हो, तूफ़ान की टक्कर सह नहीं सकते। अगली किस्त में हम देखेंगे हिजरत मक्का से गारे सौर तक। आइंदा किस्त ज़रूर मुलाहिज़ा करें और सब्सक्राइब करें।